ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور ذبح ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہوں انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز عزیز بچوں، آج انشاءاللہ تعالی ہماری تعلیم اور تربیت کی کلاس ہے۔ تعلیم اور تربیت، تعلیم کسے کہتے ہیں؟ یہ علم سے بنا ہے۔ تعلیم کا مطلب ہوتا ہے علم کا حاصل کرنا، لیکن کون سا علم؟ دین کا علم، وہ علم جو اللہ رب العزت نے پہنچایا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا امیون لا یعلمون الکتاب، وہ شخص امی ہے، امی یعنی ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب جو کتاب کا علم نہیں رکھتا۔ تو قرآن کے علم کو، کتاب کے علم کو، قرآن و حدیث کے علم کو علم کہا گیا، اور جو قرآن حدیث کا علم نہیں رکھتا اسے ان پڑھ کہا گیا، کیونکہ قرآن حدیث میں زندگی جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے، کس کے کیا حقوق ہیں یہ بتایا گیا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اور جو دنیاوی علم ہم پڑھتے ہیں اس میں کسی فیلڈ کا نالج ہوتا ہے، جیسے سائنس کا، میتھس کا، ڈرائیوری کا یا کھانا بنانے کا، یہ الگ الگ علوم ہیں، علم کی جمع علم ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتاتے کہ آپ پاک کب ہوں گے، پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے، عبادت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، امی ابو سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، کیا حقوق ہیں ان کے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اور کیا چیز آپ کے لیے صحت مند ہے، حلال ہے، کیا حرام ہے، کب سونا چاہیے کب جاگنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا پہننا چاہیے کیا نہیں پہننا چاہیے۔ تو یہ زندگی جینے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام بتاتا ہے، وہ اللہ رب العزت نے بتایا، اس لیے اسے تعلیم کہتے ہیں، اس لیے اسے علم کہتے ہیں۔ اور تعلیم کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے تربیت، کہ اس علم پر عمل کیا جائے۔ تو ہماری کلاس جہاں پہ تعلیم کی ہے وہاں پہ ساتھ ساتھ میں تربیت کی بھی ہے، کہ ہم اس علم پر عمل کریں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہماری پی پی ٹی نمبر 2 ہے، یہ ہمارا سیکنڈ پریزنٹیشن ہے، اور اس کو ہم ایک کلاس میں، ایک پریزنٹیشن کو ہم 2 کلاس میں کور کریں گے۔ ایک پریزنٹیشن میں 5 سبجیکٹ ہوا کرتے ہیں۔ پہلا اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ اللہ کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم اللہ کو پہچان لیں گے، انسان اصل میں کمزور پیدا کیا گیا ہے، ضرورت مند پیدا کیا گیا ہے، اسے ہر دن کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی ساری ضرورتوں کو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی پوری کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا اور اس کی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ تو ہم انسان کبھی کسی پریشانی کے اندر ملوث ہوتے ہیں یا کبھی کسی ضرورت کے اندر ہم ملوث ہوتے ہیں، یعنی کبھی ہمیں کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کسی پریشانی سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ پریشانی کو دور کرنا اور ضرورت کا پورا کرنا یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوئی تو ہم کسی کو بھی اللہ سمجھ لیں گے اور اپنی ضرورت اور مصیبت کو دور کرانے کے لیے اس کے پاس جائیں گے، اور وہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرے گا اور ہم ذلیل ہوتے رہیں گے۔ ایک بار جائیں گے، 2 بار جائیں گے، اپنا وقت بھی لگے گا، پیسے بھی لگیں گے، اور ذلت بھی ملے گی، اور اللہ سے دوری بھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو جو اللہ سے اپنی ضرورت نہیں مانگتا، اسے اللہ نے کہا شر البریہ، بدترین مخلوق، دنیا کی سب سے بدترین مخلوق۔ ہمارے نزدیک دنیا میں سب سے بدترین مخلوق کون سی ہے؟ گندگی میں رینگنے والا کیڑا۔ ہم اس کو اپنے گھر میں نہیں لانا چاہیں گے، اپنے صوفے میں نہیں رکھنا چاہیں گے، کیونکہ وہ گندگی میں رینگنے والا کیڑا ہے، ہم اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو خالق کائنات جو ہمارا رب ہے، اس کے نزدیک اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے اس میں سب سے بدترین کون سا انسان لگتا ہے؟
جو اللہ رب العزت کا حق کسی اور کو دیتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرتا ہے، کسی اور سے مرادیں مانگتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو ہم اللہ کا حق پھر کسی اور کو دیں گے۔ جیسے کوئی بچہ اگر ماں باپ کو نہ پہچانے تو وہ کسی کو بھی جس سے تھوڑا سا فائدہ حاصل ہوگا اس کو باپ کہنے لگے گا، اور کوئی بھی خاتون اگر اس سے اچھے سے بات کرے گی تو اسے ماں کہنے لگے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ماں باپ ناراض بھی ہو جائیں گے اور اس کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو پہلی وجہ یہ موضوع کو رکھنے کی، یہ سبجیکٹ کو رکھنے کی، کہ ہم ضرورت مند ہیں اور روزانہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی پریشانی سے ہمیں چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو ہم اللہ کا حق کسی اور کو دیں گے، اور اللہ کا حق کسی اور کو دیں گے تو پہلے تو اللہ سے دوری ہو جائے گی، اللہ ہمیں شر البریہ کہے گا، بدترین مخلوق ہو جائیں گے اللہ کے نزدیک۔ دوسرا، ہماری ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی، ہماری مصیبت بھی دور نہیں ہوگی۔ تیسرا، ہم ذلیل ہوتے ہوئے گھومتے رہیں گے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ۔ اور جبکہ آپ دیکھیں انسان اشرف المخلوق ہے، بہترین مخلوق ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی کسی پتھر کے سامنے، کبھی کسی جانور کے سامنے، کبھی انسان کے سامنے، اور کبھی جنات کے سامنے وغیرہ۔ تو یہ ذلیل ہوتا رہے گا، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، وقت بھی برباد کرے گا اور دولت بھی برباد کرے گا۔ اسی کو کہتے ہیں اندھ وشواس، اندھا یقین۔ دوسرا، اللہ کو اگر ہم نہیں پہچانیں گے تو ہم متقی نہیں بن سکتے۔ متقی یعنی ایک اچھا انسان، پرہیزگار انسان، کیونکہ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ سے ہمیں محبت ہوگی، اللہ کی قدر ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، کیونکہ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ احسانات کیا ہے۔ اور اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی نافرمانی کا ڈر پیدا ہوگا، اور جب ہم اللہ کو جاننے لگیں گے تو اللہ کی پکڑ کو بھی ہم جانیں گے کہ اس کی پکڑ کتنی سخت ہے، تو پھر ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ تو جب ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ، بڑے سے بڑے گناہ سے، تو ہم متقی بن جائیں گے۔ اور متقی کے لیے سارے وعدے ہیں، یعنی دنیا میں بھی عزت کا وعدہ، اور جنت بھی اسی کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اللہ کا پہچاننا یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ کیا دلیل اس بات کی؟ امام بخاری نے اپنی بخاری کا آغاز کیا تو اپنی بخاری میں ایک باب باندھا، 10ویں نمبر کا چیپٹر، باب یعنی چیپٹر 10ویں نمبر کا، اور اس باب کا نام لکھا کہ قول اور فعل سے پہلے علم ہے، یعنی نہ اسلام میں آپ کچھ بول سکتے نہ عمل کر سکتے بغیر علم کے، تو انہیں پھر اس بات کی دلیل بھی دینا ہوگا۔ تو انہوں نے دلیل دی سورہ محمد آیت نمبر 19، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، پس تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پس تم علم حاصل کرو، تو سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ علم۔ اور کس کا علم حاصل کرو؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ تو اللہ کا جاننا، یہ علم حاصل کرنے کا اللہ نے آرڈر دیا ہے، امر کا صیغہ یہاں پہ استعمال کیا، یعنی آرڈر دیا ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ اور اس علم حاصل کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اللہ کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور دین کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اتنا دین کا جاننا جتنے کی اسے ضرورت ہے، جس پر اسے عمل کرنا ہے۔ تو ہمارا پہلا موضوع رہتا ہے اللہ کی معرفت۔ دوسرا، غلط فہمی کا ازالہ۔ اس سبجیکٹ کو کیوں لیا گیا؟ کیونکہ غلط فہمی دوریاں پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ غلط فہمی ہمارے اور اسلام کے بیچ میں اگر کسی نے لا لیا کہ اسلام کے اندر تو عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، مسلمان گندے رہتے ہیں، مسلمان غیر مسلمان کو کافر کہتے ہیں اور یہ ایک گالی ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ سب غلط فہمی ہے۔ کافر لفظ کوئی گالی نہیں ہے،
مسلمان بھی تو کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، تو کیا مسلمان کعبہ کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ جہاد لفظ کو یوں سمجھتے ہیں کہ قتل، غارت گری، اس کو جہاد کہتے ہیں، جبکہ جہاد عربی لفظ ہے جو جد و جہد سے بنا ہے، یعنی اسٹرگل، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ تو ہر طرح کی کوشش کے لیے لفظ جہاد استعمال کیا گیا ہے۔ مسلمان 4 نکاح کرتے ہیں، اس قسم کے بہت سے غلط فہمیاں ڈال کر کے ہمارے اور اسلام کے بیچ میں دوری پیدا کرتے ہیں کہ سب کے قرآن الگ الگ ہیں، سب کی حدیثیں الگ الگ ہیں۔ اگر یہ دوری پیدا جو ہو گئی ہے، یا یہ جو غلط فہمی بیچ میں آ رہی ہے، اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا، اس کو دور نہ کیا گیا، تو یہ غلط فہمی جو ہے نفرت میں بھی بدل سکتی ہے۔ اگر یہ غلط فہمی ہمارے اور اسلام کے بیچ میں ہے تو ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہوں گے کئی بچے ایسے ہیں جو مسلمان کی طرح دکھنا نہیں چاہتے، ان کے کپڑے ویسے نہیں پہننا چاہتے، ان کے چہرے ویسے نہیں رکھنا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اسلام سے اندر ہی اندر جو ہے نفرت ہے، وہ بول نہیں پاتے کیونکہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ اگر نفرت نہیں ہوتی تو وہ اسلام کو پڑھنا چاہتے، اسلام کے جیسے دکھنا چاہتے، اسلام کے جیسے کپڑے اور چہرہ رکھنا چاہتے۔ کیونکہ کہیں نہ کہیں اسلام کو لے کر کے ان کے دل دماغ میں کوئی غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے، وہ خوش نہیں ہے اسلام کو لے کر۔ اور کبھی یہ غلط فہمی مسلمانوں کے بیچ میں بھی ہو جاتی ہے، تو اس غلط فہمی کی وجہ سے کئی فرقے وجود میں آ جاتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بزرگان دین کو نہیں مانتے۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی فرقے کا مسلمان، کیونکہ جب تک وہ محمد رسول اللہ کو نبی نہ مان لے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی فرقے کا مسلمان ایسا نہیں ہے جو قرآن کا انکار کر دے۔ تو یہ غلط فہمیاں جو ڈالی گئی ہیں اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ہم لوگ ایک نہیں ہو پائیں گے، ہمارے اندر یونٹی نہیں آ پائے گی، ایکتا نہیں آ پائے گی، اور مسلمان ایسی فرقوں میں تقسیم ہو کر کے اور ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے۔ اگر یہ غلط فہمی ہمارے اور غیر مسلموں کے بیچ میں آ گئی تو غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات کمزور ہو جائیں گے، اور پھر وہ ٹوٹ بھی جائیں گے اور ٹوٹ کر کے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ تو غلط فہمی کے ازالے کے لیے میں نے آپ کو 3 پوائنٹس بتایا۔ پہلا، ہمارے اور اسلام کے بیچ میں جو غلط فہمی ہے اس کو ہمیں دور کرنا ہے، جو لوگوں نے ڈال دی ہے۔ دوسرا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بیچ میں جو غلط فہمی آ گئی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ تیسرا، ہمارے اور غیر مسلمان کے بیچ میں جو غلط فہمی آ گئی ہے اسے دور کرنا ہے۔ اس وجہ سے یہ سبجیکٹ رکھا گیا اور اس میں الگ الگ موضوعات لائے جائیں گے۔ تیسرا ہے اسلام کی خوبی۔ ہم اسلام کی خوبی نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہم اسلام کو پا کر کے خوش نہیں ہیں۔ جیسے جیسے ہم کو اسلام کی خوبیاں پتہ چلے گی ویسے ویسے اسلام سے ہماری قربت ہوگی اور اسلام سے ہمیں محبت پیدا ہوگی۔ قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، لوگ سائنس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں سیکھنے کے، سمجھنے کے لیے۔ ایک سائنٹسٹ پوری زندگی لگا کر کے، لاکھوں ڈالر لگا کر کے ایک ریسرچ کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرا سائنٹسٹ آتا ہے، اس کے بعد وہ ریسرچ کرنا شروع کرتا ہے اور پھر وہ بھی لاکھوں ڈالر لگاتا ہے۔ اس کی ریسرچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے پھر تیسرا سائنٹسٹ آتا ہے، پھر ریسرچ کرتا ہے، اور پھر وہ اس کی ریسرچ کہیں اور تک پہنچتی ہے، وہ بھی لاکھوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ یعنی کئی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور کئی دولت کے انبار ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک ریسرچ پر پہنچتا ہے، اور وہ ریسرچ کر کے جس بات کو ثابت کرتا ہے وہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر نازل کر دیا۔ ایسی کئی چیزیں آپ دیکھیں گے اور عقل حیران ہوگی، جیسے ہم نے اس کے پہلے پڑھا تھا بگ بینگ تھیوری،
کہ دنیا پہلے ایک یونٹ تھی، پھر اس کو پھیلا دیا گیا اور یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے آج پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر پودے کے اندر جان ہوتی ہے، اور ہر جان بھی ہوتی ہے، میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں۔ یہ ریسرچ کر کے آج سائنٹسٹ بتا رہے ہیں، لیکن یہ پہلے سے ہی اللہ رب العزت نے بتا دی ہے۔ دنیا گول تھی، یہ بھی قرآن کے اندر پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ چاند کی روشنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، بلکہ سورج کی روشنی کیا وہ ریفلیکشن ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے۔ سورج اور چاند اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں، اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر بیان فرمایا۔ کائنات ایک قیامت کیسے آئے گی، وہ اللہ رب العزت نے ایک ایک سٹیپ بتا دیا۔ آج سائنس نے ریسرچ کر کے بتایا کہ اس طریقے سے دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے بتایا۔ لوہا زمین کی دھاتو نہیں ہے، اسے اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، یعنی کسی دوسرے گرہ سے یہ زمین پر آیا ہے۔ چیونٹیوں کا رہنا، ماں کے پیٹ کے چیونٹیوں کا رہنا، اس کی ایک رانی کا ہونا، اس کے آرڈر پر چلنا، یہ قرآن میں بتایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ریسرچ کر کے لوگ اب جب جو چیزیں بتا رہے ہیں، جیسے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کس طریقے سے پروان چڑھتا ہے، کس طریقے سے بنتا ہے، کیا اسٹیپس اس کی ہوتی ہیں، تو ایسی کئی چیزیں آج سائنس جس پر ریسرچ کر کے پہنچ رہا ہے، یہ قرآن میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ لوگ کئی زندگیاں خرچ کر کے اور لاکھوں ڈالر خرچ کر کے جس چیز کو حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اب ہمیں اس کے آگے کے بارے میں اور بھی دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، یا ہماری پیدائش کے مقصد کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس میں وقت نہ لگا کر کے۔ بہرحال تو یہ سبجیکٹ کو پڑھ کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ اس طریقے سے اسلام کی تاریخ یعنی صحابہ کرام نے دنیا کو کیا دیا، ایک ایسے رول ماڈل بن کر کے صحابہ کرام نے دکھایا کہ ایک اچھا ناگرک کیسے ہوتا ہے، انسان کیسے ہوتا ہے، ایک اچھا باپ کیسے ہوتا ہے، ایک اچھا بیٹا کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا بزنس مین کیسے ہوتا ہے، ایک اچھا ٹیچر کیسے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام کے لیڈرز ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے، اور اسلام میں جو سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو اسلام کے سائنٹسٹ، پہلے جو سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے آج سے یعنی 600 ہجری تک، خیر اب ہم آگے دیکھتے ہیں، نہیں تو اسی میں وقت ہو جائے گا۔ اللہ کی معرفت، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ دو وجہ اس کی میں نے بتایا، ایک تو ہم ضرورت مند ہیں، اور ہمیں کوئی پریشانی لاحق رہتی ہے۔ اگر ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو ہم اپنی اس ضرورت کو، اس پریشانی کو دور نہیں کرا سکتے۔ اسی طریقے سے ہم متقی اور پرہیزگار بھی نہیں بن سکتے۔ اللہ کی معرفت میں پچھلی کلاس میں ہم نے اللہ کی پہچان کے لیے سورہ اخلاص پڑھی تھی۔ کیا ہوا، مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آفر رکھتے ہیں کہ 1 مہینہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریے، 1 مہینہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، سچا معبود کوئی نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نے 360 سے برائی مول لے لی ایک اللہ کے لیے۔ یعنی وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ خالق ہے کون، اللہ کے بارے میں نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور وہ سوال کرتے ہیں کون ہے اللہ، کون ہے تمہارا اللہ، کیا ہے اس کا حسب اور نسب۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو سورہ اخلاص لے کر کے پہنچایا کہ انہیں بتا دے اللہ کون ہے۔ تو اللہ کی پہچان، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق ایک نہیں بنائی، ہر مخلوق بہت سی ہے۔
انسان بہت سارے ہیں، جانور بہت سارے ہیں، فرشتے بہت سارے ہیں، جنات بہت سارے ہیں، پتھر بہت سارے ہیں۔ اللہ قل هو اللہ احد، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ایک ہے۔ یہ پہلی پہچان ہوئی۔ اب ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر ہمیں یہ پہچان پتا ہے تو ہمیں اپنی ضرورت کا پورا کرانے، مصیبت کا دور کرانے کے لیے کوئی لے کر کے کہیں جائے گا، ہم اسے دیکھتے سے پہچان لیں گے کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ تو ایک ہے۔ اور یہ تو انسان ہے، انسان بہت سارے ہوتے ہیں، یا تو یہ جانور ہے، جانور بہت سارے، یہ تو دھاگا ہے، دھاگے بہت سارے ہوتے ہیں، یہ پتھر ہے، پتھر بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو ایک پہچان سے ہی ہم بچ جائیں گے۔ دوسری پہچان، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیسے ضرورت نہیں ہے؟ کھانا پانی ہوا کے بغیر کیسے کوئی جی سکتا ہے؟ تو یہ مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں۔ اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیسے ثابت کریں گے؟ چیز پہلے سے ہوتی ہے کہ چیز کا بنانے والا پہلے ہوتا ہے؟ یہ موبائل پہلے سے ہے یا موبائل کا بنانے والا پہلے سے ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سے موبائل کا بنانے والا ہے، اور موبائل کا بنانے والے نے موبائل کو بنایا ہے۔ تو وہ موبائل کے بغیر زندہ تھا یا نہیں تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ موبائل کے بغیر زندہ تھا۔ تو ہوا پہلے ہے یا ہوا کا بنانے والا پہلے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہوا کا بنانے والا پہلے سے ہے، جبھی تو اس نے ہوا بنایا۔ اس کا مطلب وہ ہوا کے بغیر ہے، یعنی ہوا اس کی کمزوری نہیں ہے۔ کھانا پہلے سے ہے یا کھانے کا بنانے والا؟ پانی پہلے سے ہے یا پانی کا بنانے والا؟ تو یہ ساری مخلوق کا بنانے والا پہلے ہے، پہلے کریٹر ہے، پھر بعد میں کریشن ہوئی ہے، کریٹ ہوئی ہے کوئی چیز۔ تو پہلے خالق ہے اور بعد میں مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العزت کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسی نے سب کچھ بنایا ہے۔ اب اللہ کے علاوہ جس کے پاس بھی جا رہے ہیں، اسے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھڑے ہونے کے لیے زمین کی ضرورت ہے، ہوا، کھانا، پانی۔ تو آپ جاتے سے پہچان لیں گے یہ اللہ نہیں ہے، یہ تو خود محتاج ہے۔ یہ دنیا میں آنے کے لیے محتاج، جینے کے لیے کھانے پینے اور ہوا کا محتاج۔ اور جو محتاج ہو وہ ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ جو خود ہی محتاج ہو وہ ضرورت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ ایک واقعہ آپ کو یاد آیا، مجھے آپ بتاتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے کیا کیا کہ پورے گاؤں کو دعوت دی۔ اب گاؤں والے دعوت کے لیے پہنچے، تو اب بادشاہ نے دعوت دیا تھا، تو بادشاہ کے انداز سے وہ میز لگایا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، تو بے شمار فروٹس وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، دنیا کے ہر قسم کی مٹھائی، ہر قسم کی ڈشز وہاں پہ تھی، ہر قسم کی ڈش رکھی ہوئی تھی۔ ایک انسان، اسے کوئی ایک چیز نظر نہیں آئی، اگزامپل کے طور پر اسے سیب نظر نہیں آیا، تو وہ آس پاس والوں کو بولنے لگا، ارے سیب نہیں ہے، ارے سیب نہیں ہے، ارے سیب نہیں ہے۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر کے کیسا لگے گا کہ میں نے اس قدر فروٹس یہاں پہ رکھا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جو فروٹ ہوتے ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں میں نے کھانے کی وہ چیزیں رکھا ہوں جو پوری دنیا کے اندر سے لا کر کے، اور مٹھائیاں ہر پوری دنیا کی یہاں پہ لا کر کے رکھا ہوں۔ اس قدر یہ میز بھرا ہوا ہے کہ یہ کھانے کی چیز کو گن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، اس قدر میں نے یہ چیزیں رکھا ہوں۔ ایک چیز اگر یہاں پہ نہیں ہے تو یہ میری بے عزتی کر رہا ہے کہ یہاں سیب نہیں ہے، سیب نہیں ہے۔ اسے نہیں پتا کہ اس وقت سیب میں بیماریاں چل رہی ہیں، اس وجہ سے میں نے یہاں پہ سیب نہیں رکھا ہوں، یہ مجھے بے عزت کر رہا ہے۔ تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر اسے سیب کی ڈیمانڈ تھی تو اسے کیا کرنا تھا کہ چپکے سے اٹھ کر کے بادشاہ کے پاس جاتا اور کہتا کہ مجھے سیب دیجیے، مجھے سیب کی ضرورت ہے۔ وہ بادشاہ جس نے اس قدر کھانے کا انتظام کیا ہے، کیا وہ اسے سیب نہیں دیتا؟ لیکن اس نے بے عزت کر رہا ہے، بے عزت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہ اسے بے عزت نہیں کر رہا، بلکہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ خود ہی احسان فراموش ہے۔ اتنا سب کچھ ملنے کے بعد بھی وہ اس بادشاہ کی برائی ہی کر رہا ہے۔ اچھا، اتنا تو کیا اس نے، چلیے اتنا کیا، پھر اس نے کیا کیا کہ اس میز سے اٹھ کر کے
اس دسترخوان سے اٹھ کر کے گیٹ کے باہر چلا گیا اور وہاں پر کٹورا لے کر کے فقیر بیٹھے ہوئے تھے. کون بیٹھے ہوئے تھے؟ فقیر. اور ایک فقیر کے سامنے بیٹھ کر کے کہتا ہے مجھے سیب دے دو، مجھے سیب دے دو. کتنا بیوقوف انسان ہے. اس اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ دیا، چلنے کے لیے پیر دیے، ہاتھ دیے، پکڑنے کے لیے ہوا، پانی، کھانا اور کھانے کی بے شمار ویرائٹی. اتنی نعمتیں کہ جن کو نہ ہم گن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی ایک چیز نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے سے بولتے پھرنا چاہیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. کیا وہ دے دے گا؟ اور اللہ رب العزت کے ناراض نہیں ہوگا کہ یہ کیسے جزا فضا کر رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں جزا فضا کرنا، شکوے اور شکایت کرنا. اسے کیا کرنا تھا؟ رات میں اٹھ کر کے اللہ سے چپکے سے دعا کرنا تھا کہ اللہ مجھے یہ دے دے. کہ اللہ جس نے اتنی نعمت دیا وہ ایک نعمت نہیں دیتا. اور اتنا ہی نہیں کیا اس بیوقوف نے. اس بیوقوف نے کیا کیا؟ اس شر البریہ نے، اس بدترین مخلوق نے کیا کیا کہ فقیر کے سامنے جا کر کے بیٹھ گیا کہ مجھے تو دے دے. فقیر کون؟ دنیا کا ہر مخلوق فقیر ہے اللہ کی بارگاہ. دنیا کی ہر مخلوق فقیر ہے اللہ کی بارگاہ میں. وہ جبریل امین کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑی ہستی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں سب مانگنے والے ہیں. تو یہ مانگنے والے کے سامنے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. تو اللہ نے کیا کہا اسے؟ شر البریہ، بدترین مخلوق. تو دینے والا کون ہے؟ جو محتاج نہ ہو. تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اس خزانہ کیسے بناتا ہے اللہ پتا ہے آپ کو؟ چلیے کلاس کے بعد میں پوچھوں گا اور آپ مجھے بتائیں گے کہ اللہ کا خزانہ کیسے بنا. اس لیے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تیسری پہچان، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اگر پتھر سے کوئی پتھر نکلے گا تو وہ بھی پتھر کہلائے گا. نور سے کوئی نور نکلے گا تو وہ بھی نور کہلائے گا. انسان سے کوئی انسان ہوگا تو وہ بھی انسان کہلائے گا. جنات سے کوئی جنات ہوگا تو وہ بھی جنات کہلائے گا. اللہ سے کوئی چیز ہوگی تو وہ بھی اللہ کہلائے گی. تو اللہ نے اس بات کا انکار کر دیا، لم یلد ولم یولد، اور اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. تو پھر یہ مخلوق کیسے بنائی اللہ نے؟ اللہ نے کہا اللہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا تو کہتا ہے کن ہو فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ نے روح بھی کیسے بنائی؟ قل الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے. تو ہر چیز اللہ رب العزت نے اپنے آرڈر سے بنائی ہے، حکم سے بنائی ہے. اللہ اکبر، کیسی شان والا ہے ہمارا رب. اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، اگر وہ پتھر ہے تو کسی پتھر سے پیدا ہوا ہے، اگر وہ انسان ہے تو کسی انسان سے اس دنیا میں آیا ہے، اگر وہ دھاگا ہے تو کسی دھاگے سے وہ آیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ اللہ نہیں ہو سکتا جو پیدا کیا گیا ہو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمشہ شریک حصہ دار نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں. وہ دیکھتا ہے اور ہم بھی تو دیکھتے ہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جو وہ دکھاتا ہے. اور اللہ رب العزت ہر چیز بایک وقت دیکھتا ہے. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھ پاتے. لائٹ اگر نہیں ہوگا تو ہم نہیں دیکھ پائیں گے. آنکھ بند ہو جائے گی تو ہم نہیں دیکھ پائیں گے. اس جگہ میں کتنے فرشتے بیٹھے ہمیں نہیں پتا، کتنے جنات ہیں یہاں پہ ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں دیکھ پا رہے. تو ہم وہ دیکھتے ہیں جو اللہ رب العزت ہمیں دکھاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی ہمارے بازو سے نکل گیا اور بعد میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے بازو سے گئے تھے، آپ نے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا یا ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے ہمیں آپ دکھی نہیں. اور اللہ رب العزت کیسے دیکھتا ہے؟ کالی رات میں کالے پہاڑ کے نیچے کوئی کالی چیوٹی چل رہی ہے تو اسے وہ دیکھتا ہے، اس کی آہٹ کو وہ سنتا ہے
اور جو اس نے قدم رکھ کر کے اپنا پیر رکھ کر کے اٹھائی اور جو وہاں پہ گڈھا پڑا ریت کے اوپر، اس گڈھے کو بھی اللہ رب العزت دیکھتا ہے، جبکہ اللہ ہے کہاں؟ عرش پر مستوی ہے، جیسی اس کی شان کو لائق ہے، لیکن اللہ رب العزت ایسا دیکھنے والا، ایسا سننے والا ہے۔ تو جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت کسی اور کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ہمارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے یہ شیطان بھی نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جان سکتا، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو جو جو صفات اللہ رب العزت کی ہیں وہ صفات میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ اور عزیز بچوں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بہت قیمتی بات، کہ دنیا میں سب سے بڑا علم، سب سے قیمتی علم اللہ رب العزت کا جاننا ہے، اور اللہ رب العزت کا جاننا اللہ کی اسماء الحسنہ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے اسماء الحسنہ کا ایک گراف میں آپ کی اس میں گروپ میں دوں گا انشاءاللہ، اس کا ایک بڑا سا اسکیچ بنائیں یا پھر اس کی فوٹو کاپی کرائیں بڑے پیپر میں، اور جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ لگا دیں، اور ایک ایک نام کو سمجھیں کہ یہ صفت اللہ کی ہے، اس صفت کی کیا گہرائی ہے، اس صفت کو اللہ نے قرآن میں کہاں کہاں پر بیان کیا، کیونکہ قرآن میں جہاں پہ وہ صفت بیان کی گئی ہے وہاں سے اس صفت کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، وہاں سے اس صفت کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو ان صفات کو یاد کریں، اور اگر ہم نے 99 صفت کو بھی سمجھ لیا اور اس پر ہمارا ایمان ہوا کہ وہ صفت کسی اور کی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو بہرحال اللہ کی صفات کو ہم کو سیکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کی معرفت کے بعد غلط فہمی کا ازالہ۔ ایک غلط فہمی ہمارے بڑے ہی اکثر و بیشتر ہمارے اندر ڈال دیتے ہیں کہ مسلمان تو گندے رہتے ہیں، مسلمان کے ایریے گندے ہوتے ہیں، آپ جہاں پر بھی جائیں گے تو مسلمان کا ایریا گندا دکھے گا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان گندا رہتا ہے، اور اگر یہ غلط فہمی ہمارے دماغ میں آ گئی تو ہم کیا سوچیں گے؟ ارے میں کہاں سے کہاں مسلمان ہو گیا، مسلمان تو گندا رہتا ہے، یہ مسلمان کا ایریا گندا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ غیر مسلم کا ایریا گندا نظر آ رہا ہے۔ تو گندگی سے کسی مذہب کا تعلق نہیں ہے، گندگی اصل میں رہتی ہے غریب ایریے میں، کیونکہ غریب لوگ تھوڑی جگہ میں زیادہ لوگ رہتے ہیں، کیونکہ ان کو زمین خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور زیادہ لوگ رہتے ہیں تو کچرا بھی زیادہ نکلتا ہے۔ کچرا جب پھینکتا ہے تو اس کو صاف کرنے اور اس کا روڈ بنانے کے لیے گورنمنٹ دھیان نہیں دیتی، کیونکہ وہ غریب کا ایریا ہے، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے۔ تو مسلم کا ایریا ہو یا غیر مسلم کا ایریا ہو، اگر وہ غریب ایریا ہے تو وہ گندا ہوتا ہے۔ اگر اسلام گندا ہوتا تو آپ دیکھیں کہ اسلام میں پاکی کا کیا سسٹم بتایا گیا ہے، کیا وہ پاکی کا سسٹم غیر مسلمان کے اندر ہے؟ کیا انہیں پتا ہوتا ہے کہ پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے، ناپاکی کیا چیز ہے؟ کپڑے کے تعلق سے، جسم کے تعلق سے، اپنے آس پاس کی صفائی، جبکہ پاکی اور صافی آدھا ایمان ہے۔ مطلب مسلمان جو ہے وہ گندا نہیں رہ سکتا، وہ ناپاک نہیں رہ سکتا، لیکن یہ کتنا بڑا غلط فہمی ڈال دی گئی کہ مسلمان گندا رہتا ہے، جبکہ جتنے بھی ملک 57 کنٹری ہے ہماری مسلم کنٹری 57 ہے، کوئی ایک کنٹری بھی آپ کو گندی نظر نہیں آئے گی۔ مسلموں کی ایک کنٹری جو ہمارے یہاں سے زیادہ قریب ہے، دبئی، وہاں پہ اگر آپ ڈسٹ زمین میں پھینک دیں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور جب آپ وہاں سے واپس لوٹیں گے تو آپ کے اوپر فائن کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ انڈیا آ سکتے ہیں۔ فائن کیا کریں گے کہ آپ نے فلاں جگہ کچرا پھینکا تھا، آپ کی کار گندی تھی، گندی کار آپ نے چلائی تھی۔ اگر مسلمان گندا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ گندا عرب ہونا، مکہ ہونا تھا، مدینہ ہونا تھا، لیکن مکہ اور مدینہ کے اندر، اور خاص طور سے مسجدوں کے اندر، آپ کو ایک ذرا سا کچرا نہیں مل سکتا، کئی سینکڑوں مزدور صرف صفائی کے لیے لگے ہوئے۔
تو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان گندا ہوتا ہے. گندگی غریبوں کے بیچ میں ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ جو وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی. چلیں آگے چلتے. اسلام کی خوبی. اسلام کی خوبی، اس کے پہلے ہم نے کیا پڑھی تھی کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام بات شروع کرتا ہے علم سے. اسلام کی خوبی کہ اسلام کی شروعات ہی اقرا سے ہوئی ہے، علم حاصل کرنے سے. اور یہ علم کا حاصل کرنا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے نہیں ہے. اسلام نے جہاں پہ علم کی بات کی تو سب کے لیے ایک ساتھ کی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، سارے انسان سے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو فرض کیا، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا. تو رسول اللہ کے پاس سبھی عمر کے مرد اور عورتیں علم حاصل کرنے کے لیے دارالارقم میں آیا کرتی تھی. جبکہ وہ دور بہت زیادہ سخت دور تھا، مسلمانوں کو مارا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا ہوا نظر آ گیا، یا ان کے گھر جاتا ہوا نظر آ گیا، یا اس کو پتا چل گیا کسی کو، مشرکین مکہ کو، تو وہ بے تحاشا مارتے تھے. خانہ کعبہ کے اندر نماز منع تھی کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھی جائے گی جماعت کے ساتھ. ایسے دور میں لوگ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تھے جو مکہ کے کنارے میں گھر تھا، اور وہاں جا کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے. یعنی مکہ خانہ کعبہ میں نماز نہیں ہو رہی ہے، لیکن علم حاصل کرنے تمہیں حاضر ہونا پڑے گا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ پہلے علم ہے. اسلام میں سب سے پہلے علم ہے، اور علم سب کے لیے، بھلی وہ پکڑے جائیں، مارے جائیں، کچھ بھی ہو. اور حضرت علی بہت چھوٹے تھے، وحی نازل ہوتی تھی، اور صحابہ رسول اللہ کے پاس آ کے علم حاصل نہیں کر سکتے تھے. تو جب رات ہو جاتی تھی، سب سو جاتے تھے، تو حضرت علی ایک کھنڈر میں پہنچتے تھے، اور پہلے سے پلاننگ رہتی تھی، اور صحابہ وہاں پہنچتے تھے کھنڈر میں رات کے اندھیرے میں. اور پھر علی بتاتے تھے کہ آج یہ آیت نازل ہوئی، یہ علم حاصل نازل ہوا، اور یہ علم حاصل کر لو. پھر صحابہ اس علم کو حاصل کرتے تھے، اس آیت کو سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، اور راتوں رات اپنے گھر میں پہنچ جاتے تھے. جو پکڑا جاتا وہ بہت پٹتا، مارا جاتا، ذلیل کیا جاتا. لیکن اس کے باوجود بھی علم کا حاصل کرنا، علم کا سیکھنا سکھانا جاری رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. تو صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہر عمر کے لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے. جب نبی مکرم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کی اونٹنی قصوہ جہاں پر بیٹھی، وہاں پر رسول اللہ نے کہا کہ اس کی لگام جو ہے وہ جبرائیل کے ہاتھ میں ہے، اسے مت روکو. اور یہ جہاں پہ بیٹھی، وہاں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی. تو رسول اللہ نے ان سے بلایا اور اس زمین کو خریدا، اور وہاں پہ مسجد نبوی بنی اور اصحاب صفہ بنا. یعنی وہ چبوترا جہاں پہ بیٹھ کر کے صحابہ اکرام علم حاصل کیا کرتے تھے. اور وہ دور ایسا تھا کہ صحابہ اکرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، بعض دفعہ بھوک کی وجہ سے گر جایا کرتے تھے. ایک کپڑا ہوتا تھا جس کو لپیٹا ہوا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ بزنس کرو، پیسے اکٹھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم سکھاتے رہے، کیونکہ علم یہ ضروری ہے. یعنی ایک انسان بھوکا رہے چلے گا، ایک انسان مار کھائے چلے گا، لیکن جاہل نہیں چلتا. اسلام کے اندر جاہل نہیں چلتا، ان پڑھ انسان نہیں چلتا. علم کے سیکھنے کے لیے یہاں تک رسول اللہ نے اہتمام کیا کہ جنگ میں جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے ان سے کہا کہ تمہیں ہم آزاد کر دیں گے اگر ہمارے 10 بچوں کو تم لکھنا اور پڑھنا سکھا دو گے. تو علم کی کیا اہمیت ہے؟ کئی حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی کس قدر اہمیت ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم،
جو شخص اپنے گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے عمل سے خوش ہو کر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. بتائیں، فرشتے نورانی مخلوق جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ وہ پھول اور قالین نہیں بچھا رہے ہیں، اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں. تو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلی اور بل کے اندر چیوٹی. بہت سائنٹیفک بات ہے اس کے اندر. پانی کے اندر جو سب سے زیادہ مخلوق ہوتی ہے وہ مچھلی ہوتی ہے، اور بلوں کے اندر جو سب سے زیادہ مخلوق ہوتی ہے وہ چیوٹی ہوتی ہے، اور وہ سب اس کے لیے دعا کرتی. کون سی دعا؟ مغفرت کی دعا. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا لوگوں سے ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا. وہ اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، آپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا. حالانکہ دعا کے لیے بولنا غلط نہیں ہے، شریعت سے منع نہیں ہے. کوئی اگر زندہ انسان ہے تو اس سے ہم دعا کے لیے بول سکتے ہیں. سوئے ہوئے انسان سے دعا کے لیے بول سکتے کیا؟ ایک انسان سو گیا اور وہ بہت قیمتی انسان ہے، خانہ کعبہ کے امام آپ کے گھر آئے ہیں. بچے لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں خانہ کعبہ کے امام آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کھانا پینا کھایا اور سو گئے. اب جب وہ سو گئے ہیں تو آپ ان کے پاس میں جا کر کے یہ کہیں گے کیا کہ امام صاحب آپ میرے لیے دعا کیجئے گا؟ کہیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ وہ سو گئے. تو سویا ہوا انسان سنتا ہے. سونا موت ہے، چھوٹی موت. اور بڑی موت کیا ہے؟ مر جانا. بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو دعا کے لیے بولنا غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر مخلوق آپ کے لیے دعا کرنے لگ جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو طالب علم بننا ہوگا، آپ کو اسٹوڈنٹ بننا ہوگا. کس کا؟ قرآن اور حدیث کا اسٹوڈنٹ. باقاعدہ آپ کسی کورس کو جوائن کریں تو آپ طالب علم بن گئے، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا. اب آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، ہر مخلوق آپ کے لیے دعا کرنے لگی. اور جب آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، جس کے بھی آپ طالب علم ہیں، تو پھر وہ آپ کو ٹائم ٹیبل بھی دے گا کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ اتنے ٹائم پڑھنا ہے، حدیث اتنے ٹائم پڑھنا ہے، دعا اتنے ٹائم پڑھنا ہے. اور پھر آپ اس کے گائیڈنس پر، اس کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ صبح سے شام تک پڑھائی کر رہے ہیں. اور آپ کو استاد کہیں بہت دور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے. تو امی آپ کے لیے جو استاد ہے، ویسا استاد آپ کو دنیا میں ایسی محبت کرنے والا، فکر رکھنے والا نہیں مل سکتا. ہاں، علم کے اعتبار سے آپ کو اور اچھا استاد مل سکتا ہے، لیکن فکر جو آپ کی جنت کی ہے، آپ کی جہنم سے بچانے کی ہے، آپ کی دنیا کی جو فکر ہے جو ماں کے اندر ہوگی، وہ شاید ہی کسی استاد کے پاس ملے. ایسے بہت کم استاد ہوتے ہیں جن کو ماں باپ سے بھی زیادہ فکر ہوتی ہے اپنے اسٹوڈنٹ کی، ہے نا؟ کون تھے ایسے استاد جن کو ماں باپ سے بھی زیادہ کسی کے جنت کی فکر تھی؟ وہ تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے استاد ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ اپنے امی ابو سے ہی اپنا ٹائم ٹیبل بنوائیں اور ان سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے تو پھر ہر مخلوق آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. چلے آگے چلتے ہیں. اسلام کی خوبی کیا ہے کہ اس علم مرد کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اونچ نیچ نہیں ہے. دوسرے مذاہب میں دوسرے لوگ، شودر، نچلی جات کے لوگ، وہ پڑھائی نہیں کر سکتے دھرم کی، وہ دھرم گرو نہیں بن سکتے، عورتیں بھی نہیں بن سکتی، اور جو شودر وغیرہ ہیں وہ بھی نہیں بن سکتے. لیکن اسلام میں کوئی جاتی برادری نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سب آدم کی اولاد ہے. تو کوئی غریب گھر کا ہے یا کوئی دوسرے سرنیم کا ہے جس کو لوگوں نے بنا لیا، اسلام نے تو نہیں بنایا. لیکن آج بھی آپ دیکھیں، کوئی بھی مدرسے میں ایڈمیشن جب لیتا ہے تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم کون سی جاتی کے ہو، اسے ایڈمیشن دیا جاتا ہے اور وہ جب عالم بنتا ہے تو سب کی امامت کرتا ہے. تو علم حاصل کرنے میں یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو
یا کسی بھی طبقے کے لوگوں کو نہیں روکتا، اور جبکہ یہ فرض کہتا ہے کہ عورتوں کا بھی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آگے آتے ہیں، دور حاضر میں مسلمانوں نے علم کے ساتھ کیا کیا؟ چلیں یہ ہم نے پچھلے بار پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کو اسکپ کرتے ہیں۔ اسلام اینڈ ماڈرن سائنس۔ ماڈرن سائنس میں اس کو آپ پڑھیے گا، یہ آپ کو پی پی ٹی دے دی جائے گی، وقت کی قلت کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں۔ دیکھیں ماڈرن سائنس میں سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3، وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کیے۔ جوڑے پیدا کیے نے زوجین، جوڑے پیدا کیے۔ جوڑے کے پیدا کیا نے میل اور فیمیل۔ میل اور فیمیل یعنی جان ہوتی ہے اس کے اندر، تو اللہ رب العزت نے جان بھی بتایا اور جینڈر بھی بتا دیا کہ اس کے اندر میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّهُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر۔ ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ اب سائنس نے چھوٹے چھوٹے بیکٹیریاز پر بھی اور باریک باریک جو مائکروسکوپ سے دکھتے ہیں ان کے اوپر بھی ریسرچ کر لی اور ثابت کر دیا کہ ہر چیز جوڑے سے پیدا ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ایک ہی کے اندر ڈبل جینڈر ہوتے ہیں، تو یہ پتہ چلا کہ ہر چیز میل اور فیمیل کے ساتھ ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر تو آپ دیکھیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 36، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 یاد رہے گا، دونوں میں 36 ہے۔ وہ پاک ذات ہے، پاک ذات یعنی سبحان الذی خلق الازواج کلہا، سبحان اللہ وہ پاک ہے، یعنی ہر عیب سے۔ جو یہ لوگ عیب لگاتے ہیں، اللہ کے اوپر کیا عیب لگاتے ہیں؟ اللہ کا شریک مقرر کرنا، یعنی اللہ کو عیب لگانا ہے کہ اللہ نہیں دے سکتا اس لیے ہم اولاد مانگنے کہیں اور جاتے، اللہ نہیں سنتا، ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ نہیں سنے گا، وہ سن لیں گے۔ تو یہ اللہ کے اوپر عیب لگانا ہے کہ اللہ سے بھی زیادہ کوئی رحم کرنے والا ہے، اللہ سے زیادہ بھی کوئی محبت کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور دینے والا ہے۔ تو شریک مقرر کرنا یعنی عیب لگانا۔ ہم شریک کیوں مقرر کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم بزنس میں کمزور ہوتے ہیں، اس لیے ہم بزنس میں پارٹنر ڈھونڈتے ہیں، شریک ڈھونڈتے ہیں، شریک کرتے ہیں، کسی کو پارٹنر بناتے ہیں۔ یا تو ہمارے پاس علم کی کمی ہے، جگہ کی کمی ہے، کیپٹل پیسے کی کمی ہے، تو اللہ کو کس چیز کی کمی ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اللہ کو شریک ٹھہرانا یعنی عیب لگانا۔ تو کہا اللہ نے سبحان الذی، اللہ پاک خلق الازواج، جو کچھ اس نے پیدا کیا جوڑے سے، تو ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ہر چیز کے۔ یہ اب ایک چیلنج ہو گیا، اب آپ ریسرچ کر لو اور کوئی ایک مخلوق ایسی نکال لو جو جوڑے سے پیدا نہیں کی گئی ہے، تو یہ پورا قرآن جھوٹا ہو جائے گا، پورا مذہب جھوٹا ہو جائے گا۔ ایسی کئی چیلنج یا ایسے کئی علم جس کے اوپر لوگوں نے ریسرچ کیا اور آخر میں گھٹنے ٹیک لیے کہ نہیں بات صحیح ہے، خواہ وہ زمین کی گیلی ہوئی چیزوں میں ہو، خواہ خود ان کے نفس میں ہو، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں۔ تو پانی کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے جو نظر آ رہی ہے، جو نظر نہیں آ رہی، جسے ہم جانتے ہیں، جسے ہم نہیں جانتے، ہر چیز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے۔ اب تحقیق کی گئی پودے کے اوپر،
तो जब भी हम किसी पेड़ को उगाते हैं तब हम उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि पेड़ में भी जान होती है और ऐसा ना करने पर वो मर सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया को सबसे पहले पेड़ में भी जान होने के बारे में किसने बताया। दरअसल 1896 में जब दुनिया ने साइंस को इस तरह से पलटते देखा तो कोई भी इस पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान के वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु ने इंग्लैंड में जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया उसने पेड़ पौधों में जान होने की थ्योरी ही पलट दी। उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एक मेंढक के दिल से जोड़ा और एक एक्सपेरिमेंट के हर एक्शन को एक कैमरे में कैप्चर किया जिसमें धड़कने साफ दिखाई दे रही थी, और यही एक्सपेरिमेंट पौधे में जान होने का सबूत दे रहा था। और इस तरह दुनिया को पता चला कि पौधों के अंदर दिल है, उनको दर्द होता है, वो आपस में बात करते हैं और उनकी मौत भी होती है। ये जगदीश चंद्र सर की ही सोचा है कि ये पेड़ पौधे उगते कैसे हैं, इनमें फल कैसे लगते हैं, इतने खूबसूरत फूल कैसे लग जाते हैं, इनके बीज कहाँ से आते हैं। पेड़ पौधों के बारे में आप जितना जानते हैं उससे कई गुना ज्यादा रहस्यमयी बातें छुपी होती है पेड़ पौधों में। प्राचीन काल में लोग सोचते थे कि बस इंसान और जानवरों में ही मेल एंड फीमेल यानी नर और मादा होते हैं, मगर आज साइंस हमें ये बताती है कि पेड़ पौधों में भी जोड़े होते हैं यानी नर और मादा होते हैं। और इसी बात को जी, तो आपने देखा जगदीश चंद्र ने इसके ऊपर रिसर्च की और मेंढक के साथ पौधे की रिसर्च की और फिर ये साबित किया कि इसके अंदर जान होती है। ये 1450 साल पहले ही अल्लाह ने बता दिया था कि इसके अंदर जान भी होती है, और जान तो बहुत दूर की बात है, इसके अंदर मेल और फीमेल भी होते हैं। ऐसा एडवांस साइंस से भरी हुई किताब कुरान मुकद्दस हमारे पास है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम कुरान के मानने वाले हैं, कुरान के जानने वाले हैं। तो हमें चाहिए कि हम कुरान को खूब समझ करके पढ़ें। अपनी तारीख के बारे में हम देखते हैं। तारीख में कभी हम सहाबा की तारीख पढ़ेंगे और कभी मुस्लिम साइंटिस्ट की तारीख पढ़ेंगे और कभी हम मुस्लिम लीडर्स की तारीख पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हमने एक साइंटिस्ट की तारीख पढ़ी थी जो हाफिज थे और आलिम थे, और उन्होंने आंख का पहला ऑपरेशन किया, और उन्होंने ही वो ऑप्टिक के फादर भी कहलाते हैं। उन्होंने बताया कि आंख अंदर से किस तरीके से देखती है, कोर्निया का क्या काम है, आयरिस का क्या काम है, प्यूपिल से कैसे लाइट अंदर जाती है, लेंस इमेज को कैसे बनाता है रेटिना पे, और रेटिना में मैक्यूला किस जगह पर होता है, मैक्यूले की साइज क्या होती है, वो रेटिना में मैक्यूले के अंदर जो फोकस करता है लेंस, जो अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो लेंस बनाया है, वो लेंस उसे उल्टा पिक्चर बनाता है, और वो उल्टी पिक्चर जाकर के ब्रेन उसको सीधी करता है, हमारा दिमाग। और दो आंखों से ऑप्टिक नर्व के जरिए से फ्यूजिंग होती है हमारे ब्रेन में, और वहां जाकर के वो दो आंखों से जो दो पिक्चर उल्टी आई है, भाई हम एक लाइट अगर जलाएंगे तो एक लाइट का फोकस आएगा, दूसरा लाइट जलाएंगे तो दूसरा फोकस आएगा, तो दो फोकस दिखेंगे ना, दो जगह लाइट जाता हुआ दिखेगा। तो ऐसी अगर एक आंख खोले तो आपको एक ग्लास दिखा, दूसरी आंख खोले तो एक ग्लास और दिखा, तो आपको दो ग्लास दिखना चाहिए। दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए? भाई आपने एक आंख से देखा एक ग्लास, अब इसको बंद कर लीजिए, दूसरी आंख से फिर एक ग्लास दिख रहा है, अब दोनों आंख खोलेंगे तो दो ग्लास दिखना चाहिए ना, क्योंकि दो आंख देख रही है। तो उन्होंने बताया कि आंख के अंदर जो भी पिक्चर बनती है उसका डायोप्टर 24 डायोप्टर का वो लेंस होता है जो अंदर आंख के अंदर अल्लाह ने लगाया है, वो पिक्चर को उल्टी पिक्चर बनाता है आपके रेटिना में, मैक्यूला में, और वो ऑप्टिक नर्व के जरिए से ब्रेन में जाती है दोनों आंख की पिक्चर, और वहां जाके जब वो फ्यूजिंग होती है यानी मिलती है, तो फिर उसके बाद वो पिक्चर सीधी हो ताकत से, ब्रेन की सलाहियत से, और फिर वो चीज आपको सीधी भी दिखती है और एक भी दिखती है। इस तरीके से किसी लोगों को बीपी बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से डिप्लोपिया करके एक बीमारी होती है, वो होती है, उससे उसको दो दिखने लगता है, यानी दोनों आंख की ऑप्टिक नर्व फ्यूजिंग नहीं कर रही सही तरीके, तो उसको दो दिखने लगता है। फिर उसको डॉक्टर लोग एक आंख उसकी बंद कर देते हैं कि तुम एक से ही देखो, वरना ऐसे में तुम्हारा जहन जो है वो मुंतशिर हो जाएगा। तो ये रिसर्च उन्होंने की, और फिर उन्होंने बताया कि उम्र के बाद 50 साल के बाद अक्सर और बेशतर लोगों को कैटरेक्ट हो जाता है, यानी मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद यानी कुदरती लेंस का खत्म हो जाना, मर जाना, तो वो धीरे धीरे करके मरने लगता है।
اور جب وہ مر جاتا ہے یعنی خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر لائٹ ریز جو ہے وہ کراس نہیں کرتی، ریز کراس نہیں کرتی یعنی لائٹ جو ہے وہ ریٹینا تک نہیں پہنچتا، اور جب ریٹینا تک نہیں پہنچے گا تو اسے دکھے گا ہی نہیں۔ یہ ریسرچ کب کر رہے ہیں وہ؟ اللہ اکبر، 1000 سال پہلے۔ اور ریسرچ کر کے انہوں نے کیا بتایا کہ یہ جو قدرتی لینس ہے اگر ہم اس کو نکال دیتے ہیں اور الگ سے باہر ایک لینس لگا دیتے ہیں جو چشمے کا لینس کہلاتا ہے تو اس کا فوکس ریٹینا پہ بنے گا اور اس کو دکھنے لگے گا۔ تو آنکھ کے اندر سے کسی چیز کا نکال لینا، اس کے کیا ٹولز رہیں گے، کیسے اس کے اوزار رہیں گے، کیسے اس کو نکالا جائے گا، یہ سب ریسرچ ایک مسلمان عالم اور حافظ نے کیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی کئی ریسرچ آپ اس کلاس کے اندر پڑھیں گے۔ آج ہم ایک لیڈر کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے ہندوستان کے لیے ایک جانی مانی ہستی ہے۔ تو ہمارے ہندوستان کو کور کر لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا انگریزوں نے، کور کر لیا تھا، اور مسلمان انسانوں کے اوپر بہت ظلم کرتے تھے۔ کوئی انسان یعنی ہندوستانی ان کے گھر کے سامنے سے پیدل چل کے نہیں جا سکتا تھا، رینگ کر کے جانا پڑتا، خوب ظلم کرتے تھے انسانوں پر، وہ ہندو ہو یا مسلمان یا انگریز۔ تو ابو کلام آزاد اور ان کی ٹیم نے مل کر کے ایک جد و جہد شروع کی اور اس کا نام رکھا بھارت چھوڑو آندولن۔ یہ کس کی دین تھی؟ ابو کلام آزاد کی۔ اور ابو کلام آزاد کون ہے؟ یہ ایک عالم کے بیٹے ہیں اور عالمہ کے بیٹے، ان کی ماں بھی عالم تھی اور یہ خود بھی عالم، اور اتنی بڑی آندولن انہوں نے سٹارٹ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ جیل بھی گئے، انگریزوں نے ان کو جیل میں بھی ڈالا، ان کو کہا کہ یہ سعودی کے جو ہے وہ ایجنٹ ہے اور کئی قسم کے الزامات بھی لگائے، لیکن انہوں نے لڑتے رہے اور جیل میں بیٹھ کر کے بھی انہوں نے قرآن لکھی۔ قرآن کی 15 پارے کی تفسیر یہ لکھ پائے اپنی زندگی میں، یعنی کیا پتہ چلا؟ مفسر بھی تھے، قرآن کی ڈیٹیل کو لکھنے والے تھے، تفسیر لکھنے والے تھے۔ تو اتنے بڑے عالم، اور جب ہندوستان آزاد ہوا تو ان کو کیا پوزیشن ملی؟ ان کو شکشا منتری بنایا گیا، ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا۔ تو دیکھتے ہیں ابو کلام آزاد۔ آج ہی کے دن 11 نومبر 1888 کو سوتنترتا سینانی مولانا ابوالکلام آزاد مکہ میں پیدا ہوئے۔ مولانا آزاد علماؤں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پوروج مغل بادشاہ بابر کے وقت ہیرت سے ہندوستان آئے۔ ان کے والد خیر الدین ایرانی ملک کے تھے، جبکہ ماں مدینہ کے ایک مشہور عالم کی بیٹی تھی۔ 1857 کی کرانتی کے بعد مولانا آزاد کا پریوار کلکتہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا، وہیں ان کی پیدائش ہوئی، لیکن مولانا آزاد کی پیدائش کے کچھ سال بعد وہ واپس کولکتہ لوٹ آئے۔ 1920 میں انہیں کرانتیکاریوں کا ساتھ دینے کے جرم میں رانچی جیل بھیج دیا گیا۔ جیل سے نکلنے کے بعد جالیانوالہ باغ ہتیا کانڈ کے وروध میں شامل ہو گئے اور اس سمے چل رہے خلافت آندولن میں بھی بھاگ لیا۔ خلافت آندولن وہ آندولن تھا جس میں انگریزوں نے عثمانیہ خلافت پر حملہ کر دیا تھا۔ عثمانیہ سلطنت ترکی سے لے کر سعودی عرب تک پھیلی تھی۔ مولانا آزاد بھلے ہی ہندوستان کے باہر پیدا ہوئے، لیکن آخری وقت تک ہندو مسلم ایکتا اور ایک ہندوستان کے لیے جنہ کی مسلم لیگ کے خلاف رہے۔ اس مہان کرانتیکاری کی یہ خبر، جسے اتہاس میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل کے برابر کا درجہ ملا ہوا ہے، بات اس کی جس نے ہندو مسلم ایک کے لیے نہ جانے کتنے لیکھ لکھے اور کتنی تقریریں کی، ذکر اس راجنیتا کا جس نے دیش میں IIT، IIM اور UGC جیسی سنستھاؤں کی نیو رکھی، دیش کے پہلے شکشا منتری بنے، جن کی یاد میں ہر سال 11 نومبر کو شکشا دیوس منایا جاتا ہے۔ تو شروعاتی تھے، 12-13 سال کی عمر میں ہی پترکا کے وہ سمپادک بن گئے تھے۔ 1912 میں انہوں نے الہلال نام کی ایک پترکا نکالنی شروع کی تھی۔ اس سے وہ انگریزوں کی آنکھوں میں چبھنے لگے تھے۔ اس وقت انہوں نے ہندو مسلم ایکتا کی بات کی تو انگریزوں نے میگزین پر پابندی لگا دی۔ ابوالکلام رکے نہیں، وہ ماننے والے کہاں تھے؟ انہوں نے البلاغ نام سے دوسری میگزین کی شروعات کی۔
वो सांप्रदायिक सौहार्द को सबसे जरूरी मानते थे। और इस दौर में जब राष्ट्रवाद और राष्ट्र जुमलेबाजी बन गए हैं, आपको ये जरूर जानना चाहिए कि मौलाना आजाद के बारे में गांधी और नेहरू क्या कहते थे और खुद मौलाना आजाद राष्ट्रवाद को लेकर क्या सोचते थे। आप कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको नहीं पता हो। ये इस खबर के पीछे की खबर है और हमें इसे बताने में कोई नहीं रोक सकता है, हम इसे बताने में कतराएंगे नहीं। कोई जमात ऐसी नहीं जिसके दामन को खून का धब्बा न लगाओ। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिस दरवाजे से ये फिरका परस्ती आई है उस दरवाजे को बंद कर दो। ये मौलाना आजाद की आवाज है। उन्हें जब भी मौका मिला फिरका परस्ती रोकने की कोशिश की और लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराया। तो जिंदगी का मानी यही है कि हम बोझ उठाएं और बोझ इस तरह न उठाएं कि घबराए हुए उठाएं, मर्दों की तरह हिम्मत के साथ उठाएं। जब देश बच रहा था उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकार थे मौलाना आजाद। 1947 में बकरीद पर जामा मस्जिद पर उनका भाषण ऐतिहासिक था। उसे सुनकर पाकिस्तान जा रहे हजारों मुसलमान यहीं रुक गए थे। उन्होंने कहा था, आखिर कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? ये देखो, मस्जिद की मीनारें तुमसे उछककर सवाल कर रही हैं कि तुमने अपनी तारीख के सफ़ात को कहाँ गुम कर दिया है। अभी कल की बात है कि यहीं जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था। 1921 में आगरा के अल हिलाल मैगजीन में मौलाना आजाद ने लिखा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना सबसे पहला लक्ष्य हिंदू मुस्लिम एकता रखा है। मैं दृढ़ता के साथ मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि ये उनका कर्तव्य है कि वो हिंदुओं के साथ प्रेम और भाईचारे का रिश्ता कायम करें, जिससे हम एक सफल राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। नेहरू जी से लेकर महात्मा गांधी तक मौलाना आजाद के मुरीद थे। नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में छिड़ी नई बहसों को देखते हुए मौलाना आजाद जैसी शख्सियतों के बारे में पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है। 18 मई 1940 को सेवाग्राम में गांधी जी ने मौलाना आजाद के बारे में लिखा, इस्लाम का जितना ज्ञान उन्हें है उससे अधिक किसी को नहीं होगा। उनकी जितनी दृढ़ श्रद्धा इस्लाम में है उतनी ही दृढ़ श्रद्धा राष्ट्रवादिता में भी है। अल्लाह अकबर। देखिए हमने, ये थे अबू कलाम आजाद, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने में जो है इस कदर साथ दिया, और जो एक अरब की थी इनकी अम्मी और आलिम थी। अबू भी इनके हिंदुस्तान से नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी ये हिंदुस्तान आकर के बस गए और इंसानियत के लिए, इंसानियत को अमन और अमान दिलाने के लिए पूरी जिंदगी लड़ते रहे और आखिरकार हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। और इनकी पोजीशन क्या थी, और गांधी जी इनके बारे में, नेहरू जी इनके बारे में क्या कहते थे, ये भी आपने सुना। और इनका वो पेपर अल हिलाल, जिसने हिंदुस्तान के अंदर एक तहरीक पैदा की और लोगों के अंदर, लोगों को जागरूक किया कि वो क्या है और उनके साथ किस तरीके के जुल्म हो रहे हैं। बहरहाल एक पेपर, एक राइटर भी थे और खुद कुरान की तफसीर भी लिखी थी। ये थे हमारे एक बेहतरीन लीडर। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम किसी दूसरे लीडर के बारे में या किसी सहाबी के बारे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि खालिक मालिक जो कुछ भी हमने पढ़ा समझा उसे हमें मजीद और गौर फिक्र करने समझने की तो तौफीक अता फरमा। जब तक हमें जिंदा रख, ईमान इस्लाम के साथ हमें जिंदा रख, हमारा खात्मा बिल खैर फरमा और नेकोकारों के साथ हमारा शुमार फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।